على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ایک درود بھیجے محمد و علیہ عزیزان محترم، اسلام سے اسلام تک کے عنوان کے تحت آپ سے کچھ گفتگو کی ہے. اگر ہم اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو بھی نظام چل رہا ہے اس کو نہ سمجھیں اور اس کو سمجھے بغیر اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو کبھی بھی ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکیں گے. یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس جگہ زندگی گزار رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کے اطراف میں کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. خلاصہ اس جگہ کو، اس پوری کائنات کو جہاں پر ہم ہیں اسے سمجھے بغیر انسان ایک کامیاب زندگی کبھی نہیں گزار سکتا. اسے کہتے ہیں اسلام یا کسی بھی مکتب کا جو تصور کائنات ہوتا ہے وہ کیا ہے. در حقیقت کسی بھی مکتب کا، کسی بھی سسٹم کا، کسی بھی دین کا جو تصور کائنات ہوتا ہے وہ انسان کی آئیڈیالوجی کی، اس کے نظریات کی ایک بیس ہوتا ہے، اس کی ایک بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن کو تشکیل دیتا ہے. جب تک جس دین کا بھی ماننے والا کوئی شخص ہو، جس سسٹم کا ماننے والا کوئی شخص ہو، اس کا سسٹم، اس کا دین جو ہے اس کو جو بھی تصور کائنات پیش کرتا ہے اس کے سامنے، اسی کے مطابق اس کی آگے جو زندگی ہے اسی سسٹم کی، اسی تصور کائنات کے مطابق پھر بنتی ہے اور اس کو اسی طرح سے وہ گزارتا ہے. جس طرح سے ایک بلڈنگ ہے اس کی ایک بنیاد پر کھڑی ہے، ایک فاؤنڈیشن پر کھڑی ہے، اسی طرح سے تصور کائنات ہے. اس کو تھوڑا سا اور واضح کرتے ہیں کہ یہ تصور کائنات یعنی کیا. اگر آپ ایک ٹرائنگل کو، ایک مثلث کو اپنی نظر میں رکھیں تو ٹرائنگل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے 3 جو ہیں گوشے ہیں. اس تصور کائنات کے اندر بھی ہمارے پاس ایک ٹرائنگل کی مانند ایک چیز ہے جس کے 3 گوشے ہیں. ان 3 گوشوں سے مل کر یہ تصور کائنات وجود میں آتا ہے. وہ کیا ہیں؟ ایک انسان ہے، ایک طرف انسان ہے اور دوسرے 2 گوشے کیا ہیں؟ ایک خدا ہے اور ایک وہ جہان ہے جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے. بس انسان، خدا اور جہان یا کائنات، یہ 3 مل کر جو ہے اس کا تصور کائنات کو تشکیل دیتے ہیں. یعنی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، جس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ خدا رحم کرے اس شخص کے اوپر کہ جو یہ جان لے کہ وہ خود کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اسے کہاں جانا ہے. یہ در حقیقت اسی ایک طرح سے اس تصور کائنات کی ایک دوسری طرح سے جو ہے وہ اس کی تفسیر ہے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے وہ خود کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ تھا، اس کا آغاز کیا ہے، کہاں اس کو جانا ہے، اور یہ پورا سفر کیا ہے. یہی جس کو میں نے عرض کیا کہ ایک طرح سے ایک ٹرائنگل ہے. انسان جو ہے اپنے بارے میں جانے، اب دیکھے کہ اس کا اور خدا کے درمیان کیا رابطہ ہے، اور اس کا اور اس دنیا اور اس جہان سے کیا رابطہ ہے. اگر یہ تینوں چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھ لے گا تو اس کے اوپر جو اس کی جو بلڈنگ قائم ہوگی وہ ایک محکم بلڈنگ ہوگی اور وہ پابرجا رہے گی، اس کے اندر استحکام ہوگا. لیکن اگر اس نے اس ٹرائنگل کو سمجھنے میں، اس تصور کائنات کو سمجھنے میں غلطی کی تو پھر یہ دھوکہ کھائے گا، بعد میں جو ہے وہ پشیمان ہوگا. یہ اس تصور کائنات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہماری اب تک کی جو گفتگو ہے در حقیقت اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہے. اس تصور کائنات کے اندر جو عرض کیا کہ انسان ہے، خدا ہے اور جہان ہے، اب تک ہماری گفتگو کس گوشے کے بارے میں ہے، کس اینگل کے بارے میں؟ خدا. پہلے ہم نے دیکھنا چاہا کہ اس جہان کو بنایا کس نے ہے، پھر انشاءاللہ جب
جس کو ہم توحید کے نام سے یاد کرتے ہیں دین اسلام کے اندر. اس کے بعد کچھ انسان شناسی سے گفتگو ہوگی اور کچھ اس دنیا کے بارے میں. جب یہ ٹرائنگل پورا ہو جائے گا، خدا، انسان اور اس دنیا کا، تب ہم اس کے اوپر جو بلڈنگ قائم کریں گے وہ ایک محکم بلڈنگ ہوگی. دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس مفاہیم ہیں، معارف ہیں، تعلیمات دینی، اس کو جس کا آپ کہہ سکتے ہیں، سب کے سب اسی تصور کائنات کے اوپر بیس کرتی ہیں. ہمارے ساتھ مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم اس تصور کائنات کو صحیح سے اس کی مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں جتنے بھی تعلیمات دینی آتی ہیں ہم اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے. مثلا فرض کریں کوئی کہتا ہے زہد ایک بہت بڑی مثلا اس کی اہمیت اسلام کے اندر کتنے ہی مقامات پر جو ہے وہ زہد کی تعریف کی گئی ہے، لوگوں کو تاکید کی گئی کہ زہد اختیار کرو. لیکن زہد کو ہم صحیح نہیں سمجھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا تصور کائنات صحیح نہیں ہوتا. ہمیں اس کا جو لب لباب ہے، جو مقصد ہے، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جس کی طرف ہم کو لایا جانا چاہ رہا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ زہد یعنی کیا. کیوں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر زہد اختیار کرو، سادگی اختیار کرو؟ کیوں کہ ہمارا وہ تصور کائنات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. توکل، زہد، یہ ساری چیزیں جو ہیں، مثلا جہاد، کیوں میں جہاد پہ جاؤں، کیوں میں انفاق کروں، یہ ساری جو تعلیمات ہیں جو اسلام کی، آپ قرآن کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو جتنی زیادہ تاکیدات ان مفاہیم کے اوپر ہوتی ہے، ہر جگہ جہاں پہ نماز کا ذکر ہے ساتھ میں جو ہے وہ انفاق کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے. کیوں ہمیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ وہی ٹرائنگل کو ہم نہیں سمجھے، اس تصور کائنات کو ہم نہیں سمجھ پاتے. بس انشاءاللہ اس بیسک گفتگو کو، جو بنیاد ہے، اس کو اگر ہم صحیح طرح سے سمجھ لیں تو جتنے بھی معارف دینی ہیں، جتنی بھی تعلیمات دینی ہیں، اس کو ہم صحیح طرح سے اور بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. اس لیے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا ہے. اب تک ہماری گفتگو ہوئی ہے توحید کے بارے میں کچھ، البتہ یہ بہت ہی مختصر سے فقط اشارے ہیں، ورنہ یعنی فقط اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک، اور مجھے اور آپ کے لیے ایک ایسی ایک گائیڈ لائن ہے کہ جس کو ہم بعد میں جو ہے وہ پورا سال سے مطالعات کریں اور فکر کریں. فقط 2 دن کے اندر جو ہے وہ نہ توحید بیان ہو سکتی ہے، نہ اس کی جو ہے وہ اصلا اس کا وہ آغاز بھی نہیں ہو سکتا. فقط ایک اشارہ ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ میں آیا کہ ہاں اس چیز کی کیا اہمیت ہے اور یہ توحید کا اسلام میں کیا مقام ہے. تو باقی کام پر یعنی سب لوگوں کا ہے، یعنی صرف اس مجلس پہ اور ان 10 دنوں کے اندر میں اکتفا نہیں کر سکتے کہ جو کچھ یہاں بیان ہوا بس ہم نے دین سمجھ لیا، اور نہیں، اب ہم کو پورا سال ملا کر جو ہے دین کو دینا ہے اور اس پہ جو ہے کام کرنا ہے. اب تک ہماری گفتگو یہ ہوئی کہ یہ توحید جو ہے، ہم نے اس کو اس طرح سمجھا کہ چونکہ اس جہان کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، انسان کا پیدا، جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے، واحد ہے. جو خالق ہے وہی اس دنیا کا مالک ہے، اور جو خالق اور مالک ہے اسی کو حق ہے اس کائنات کی تدبیر کرنے کا، وہی مدبر ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں رب. اسی کو حق ہے کہ جس طرح سے اس دنیا کے اندر چاہے تصرف کرے، جس طرح سے چاہے اس کو آگے بڑھائے. یہ ہے رب، یہ تو اس کو کہتے ہیں توحید. کس چیز کے اندر؟ ربوبیت کے اندر. یہاں تک ہماری کل کی گفتگو ہوئی تھی. بس عزیزان محترم، جس ذات کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو حق ہے کہ وہ اس جہان کے اندر جس طرح سے چاہے تصرف کر سکتا ہے، جس طرح سے چاہے حکم دے سکتا ہے. البتہ جس طرح سے چاہے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح سے دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے، جسے کہتے ہیں کہ دل خواہی، جو بھی ان کا دل میں آئے، آج یہ دل چاہ رہا ہے یہ حکم دے دیا، کل وہ دل چاہ رہا ہے وہ حکم نہیں. ایک مصلحت کی بنیاد پر ہے، کچھ ملاقات ہیں، کچھ کرائٹیریا ہیں، اس کے مطابق ہے وہ ہے. اور اس کے اندر مصلحت بھی کس کی ہے؟ خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مصلحت انہی مخلوقات کی ہے. انہی مخلوقات کی مصلحت کے مطابق احکام جال کے جاتے ہیں، کو بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو فالو کریں اور پھر اس فلاح تک پہنچیں. یہ ہے. بس ہم جو ہے اسلام ہم کو کیا کہتا ہے کہ آپ جب خالق ایک مانتے ہیں، مالک ایک مانتے ہیں، تو ضروری ہے کہ رب بھی ایک ہی مانا جائے. ایک ہی رب ہوگا، ایک ہی وہ ذات ہے جس کو اس پوری کائنات کے اندر تصرف کا حق ہے، اور وہی حکم جو ہے وہ ہمیں دے سکتی ہے. یہی وہ ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، بس سب کچھ اسی کے تحت قدرت بھی ہے. قدرت بھی بس اس جہان کے اندر بس ایک ہی ذات کے پاس ہے، یعنی حقیقی معنوں میں. بعد میں وہ جس کو دینا چاہے قدرت دے سکتا ہے، لیکن اصل میں اصالتاً جو ہے کیا ہے؟ قدرت اسی ذات کے پاس ہے، جسے ہم بار بار جو ہے قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کتنی دفعہ جو ہے تکرار ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان کتنا زیادہ لاتے ہیں، کتنا زیادہ میرے جان کے اندر، میرے دل کے اندر یہ رسوخ کرتا ہے کہ واقعاً ہر چیز پر خدا قادر ہے. اس چیز کے اوپر جو ہے ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم واقعاً ان چیزوں پر ایمان لے آئیں، توحید ربوبی کے قائل ہو جائیں، ہم توحید
جسے کہتے ہیں افعالی کے قائل ہو جائیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ فقط اور فقط اگر خدا نہ چاہے تو وہ صادر نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر. ہر چیز کا آغاز، ہر چیز کا منشا جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. اس کے آثار ہیں ہماری زندگی کے اندر. یعنی یہ صرف اور صرف تھیوریٹیکل اور ایک نظریاتی گفتگو نہیں ہے کہ جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو. نہیں، اہم ترین مسئلہ یعنی جو سب سے زیادہ پریکٹیکل اثر جس نظریے کا ہے وہ اس توحید کا ہے. اگر انسان واقعاً توحید کو صحیح معنی میں سمجھ لے تو ایک بہت زیادہ اس کی زندگی کے اندر ایک گہرا اثر ہے، جس کی کل کچھ مثالیں پیش کی آپ کی خدمت میں کہ کس طرح عالم اسلام کے شروع کے اندر صدر اسلام کے جو ایام تھے اس کے اندر جب مسلمانوں نے اس توحید کو خود اس ختمی مرتبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جب لیا، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اور اس کو صحیح طرح سمجھا تو ان کی زندگی پر کتنا گہرا ایک اثر ہوتا ہے کہ ایک سپاہی جو ہے ایک بادشاہ کے سامنے جا کے کس طرح سے پھر خطاب کر پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ جو سامنے جو شخص تخت پہ بیٹھا ہے در حقیقت کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ خدا نہ چاہے. خدا کتنی دفعہ ہماری دعاؤں کے اندر قرآن میں ذکر ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی پوری دنیا میں جمع ہو جائے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر تمہیں خدا فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی. اس چیز پر اگر واقعاً کسی کا اعتقاد ہو جائے، یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے تو اس کی زندگی دیکھیں کتنے سکون سے گزرے گی. پھر اس سے کوئی خوف نہیں ہوگا، ایک اطمینان بخش زندگی. یہ ہے اسلام کے اندر وہ توحید کا جو کانسیپٹ ہے جس کو ہم کو اسلام دینا چاہتا ہے. لیکن مشکل وہی ہے کہ چونکہ دین جو ہے وہ بالآخر جو وصیت تھی رسول خدا کی اس کے مطابق جو نہیں چل پایا آگے، اور جن کے ہاتھوں میں یہ سسٹم آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، تو یہ تعلیمات اس طرح سے ہم تک نہیں پہنچ پائیں. اگر واقعی ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہاتھ میں سسٹم ہوتا تو اس وقت یہ معاشرہ ایک توحیدی معاشرہ ہوتا. اس طرح کا معاشرہ نہ ہوتا کہ جس کے اندر فقط اسلام نام کا ہے، باقی وہی سسٹم ہے جو دنیا میں چل رہے ہیں. اس معاشرے کے اندر کیا سسٹم اس وقت چل رہا ہے؟ ہماری سیاست کا نظام کیا ہے؟ ہمارے اقتصاد کا نظام کیا ہے؟ ہماری تعلیم کا نظام کیا ہے؟ کیا کوئی اسلامی نظام اس معاشرے کے اندر ہے؟ رہنے والے سب مسلمان ہیں، 95% مسلمان ہیں فرض کریں اس ملک کے اندر، لیکن نظام کس کا چل رہا ہے؟ نظام اسلام کا نہیں چل رہا. تو مشکل کیا ہے؟ مشکل وہی ہے کہ کیونکہ اس اول سے ہی جو ہے جو بنیاد جو ٹیڑھی ہوئی تو اب تک جو ہے وہ عمارت جو ہے ٹیڑھی ہے. اگر واقعاً یہ نظام ایک معصوم کے ہاتھ میں آتا تو پھر جس طرح سے وہ توحیدی معاشرے کی بنیاد رکھتا، اس وقت حالات ایک بہت مختلف ہوتے. ایک بہشت ہوتی ہے دنیا. یہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے اور خود اس دین کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے کو جو بھیجا گیا ہے تو قرآن میں اس کے چند مقاصد بیان کیے گئے ہیں مختلف مقامات پر. ان میں سے ایک یہ آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خدا نے انبیاء کو بھیجا رسولوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، ان کے ساتھ ایک کتاب دی. یہ جو جتنی تعلیمات دینی ہیں ان کے ساتھ بھیجا، والمیزان، اور ایک سسٹم دے کے بھیجا، ایک قوانین کے ساتھ بھیجا ان کو جس کے ذریعے اس معاشرے کو چلایا جا سکے. البتہ بعض روایت کے اندر میزان کو امام کے طور پر تفسیر کیا گیا ہے. بس خدا نے ان رسولوں کو بھیجا، انبیاؤں کو بھیجا، کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ واضح آیات کے ساتھ بھیجا، ساتھ میں ان کو کتاب دے کے بھیجا، یعنی حکمت کی تعلیم کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ تعلیمات دینی دی جائے. اس کے علاوہ ان کو میزان دیا جس سے ایک معاشرے کو صحیح طریقے سے چلایا جا سکے. اس معاشرے کا اقتصادی نظام، اس کا جو ہے وہ جسٹس کا نظام، اس کا ہر سیاسی نظام کیا ہوگا، یہ میزان ساتھ میں دے کے بھیجا. کیوں بھیجا اس طرح؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ لوگ اس معاشرے کے اندر ایک عادلانہ نظام قائم کر سکے، اس عدالت کے ساتھ چلایا جا سکے. بس ایک مقصد کیا ہے انبیاء کا؟ یہ ہے ایک مقصد رسولوں کو بھیجنے کا، یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عدالت کو جو ہے قائم کیا جا سکے. اب دیکھیں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی. اصلاً بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ عادلانہ معاشرہ ہو. کیوں؟ اگر معاشرہ عادلانہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مشکل وہی ہوگی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں
یعنی انسان کے اندر جو کمالات رکھے گئے ہیں، جو پوٹینشلز ہیں اس کے، جو اس کے اندر قوتیں ہیں، استعدادات ہیں، وہ نکھر کے سامنے نہیں آئیں گی، وہ دب جائیں گی، وہیں مر جائیں گی۔ لیکن اگر ایک نظام عادلانہ ہو، سب کو یہ جو ہے گراؤنڈ دیا جائے، سب کو جو ہے مواقع فراہم ہو کہ اس کے اندر جو خدا نے صلاحیت رکھی ہیں، استعدادات رکھی ہیں، وہ نکھر کے سامنے آئے، تو یہ معاشرہ بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ اس وقت اگر یہ معاشرہ جو ہے اس نے علم کے ایک درجے تک پہنچا ہے، ترقی کی ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ ترقی کرے گا۔ لیکن آج ہم جو علم کے میدان میں ترقی دیکھ رہے ہیں، ویسٹ کے اندر جو ترقی ہے، میں اس وقت مادی اس ٹیکنالوجی اور اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں، وہ ترقی ضرور کی ہے۔ فرض کریں میڈیسن کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں بہت ترقی کی ہے، انسان جو ہے وہ اسپیس تک جا پہنچا، سب کچھ کیا، لیکن کتنی زیادہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے انسانیت کی خدمت میں استعمال ہوتی ہے اور کتنی اس کے نقصان میں استعمال ہو رہی ہے۔ یعنی اس وقت آج حالت یہ ہے کہ حتیٰ اگر ایک دوا بھی جو ہے بنائی جاتی ہے اور مارکیٹ کے اندر آتی ہے، انسان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ واقعی میرے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام سارا جو ہے وہ نظام عادلانہ نہیں ہے۔ نظام کس پر بیس کرتا ہے؟ نظام انسانوں کی اپنے مفادات پر بیس کرتا ہے۔ جیسا یہ کمپنیز جو ہیں، جیسے دوائی بنانے والے کمپنیز ہیں، جس طرح سے جس چیز کو جو ہے وہ اپنے فائدے میں دیکھتی ہیں، ویسا پروڈکٹ اس میں لے کے آتی ہیں سامنے۔ بہت ساری بیماریوں کا ممکن ہے یہ علاج کر سکیں لیکن نہیں کرتے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کو بنایا جاتا ہے، بہت سارے ایسے خود سے جو ہے وہ پہلے اس کو ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کا جو ہے بہت مہنگی مثلا دوائیوں کو دے کے تاکہ ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ منافع ہو سکے۔ یعنی ہم بہت زیادہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے ان لوگوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ نظام عادلانہ نہیں ہے۔ ان کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، نہیں۔ اور آتا ہے بعض اوقات پھر جو ہے وہ جو رپورٹس آتی ہیں کہ بھئی یہ تو اصل میں اس کے جو تھے نقصانات تھے، یہ دوا فائدہ مند تو کہیں نہیں بلکہ اتنی زیادہ اس کے نقصانات تھے۔ پھر ایک اور جو ہے وہ دوا، ایک مثال دے رہا ہوں فقط اس فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جو ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے پاس جو سسٹم چل رہے ہیں نظام سیاسی کے اندر، کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہم سے اشتباہ ہو گیا، 50 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا جو کچھ وہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ جب نظام عادلانہ نہیں ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ نشو و نما نہیں کر سکتا، اس کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ آج جو جتنا ٹریلینز آف ڈالر جو ہے مثلا اسپیس پروگرام پہ، میزائل پروگرام پہ، اس پروگرام پہ، اس پروگرام پہ جو خرچ ہو رہا ہے، اگر واقعی یہ انسان کی خدمت میں خرچ ہوتا تو آج آپ کو یہ غریب لوگ جو مثلا جو ہے وہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی جو ہے، کتنی کروڑوں افراد اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہے، اور ایک طرف آپ دیکھیں تو اتنے پیسے کی جو ہے بھرمارے، 1% جو پوری دنیا کی آبادی ہے اس کے پاس وہ پوری ثروت ہے کہ جو 99% کے پاس نہیں ہے، وہ 1% کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے نظام عادلانہ نہیں ہے۔ یہ تقسیم جو ہے دولت کی، سرمایہ کی، جتنی بھی جو انسان کے پاس جو چیزیں ہونی چاہیے تھی ایکولی جو تقسیم ہونی چاہیے تھی، نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے جو ہے انبیاء کو بھیجا تاکہ نظام عادلانہ ہو۔ اس نظام کو اگر یہ عادلانہ ہوگا تو انسان رشد کر سکے گا، ترقی کر سکے گا۔ اسی لیے جو ہے اس کو خدا نے کہا کہ یہ ہم نے تم پر منت کی ہے۔ پہلے دن بھی دوسرے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین ہمارے لیے منت ہے، احسان ہے، ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ دین کو معاشرے میں صحیح طرح سے نافذ کر دیا جائے تو انسان کی ترقی اور کمال کا باعث ہوگا، نہ کہ اس کی بیکورڈنیس، نہ کہ اس کی جو ہے وہ اس کے لیے مشکلات کا، نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ خدا نے منت کی ہے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ رسولوں کو بھیجا، تم ہی سے جو ہے مبعوث کیا رسولوں کو۔ تم ہی میں سے مبعوث کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ میرے جیسا ہوگا، یعنی ہم میں ہی صحیح جو ہے اس کو میرے جیسا، اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا ظاہری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے ہماری طرح کا ہے، اب اس کے اندر جب میری ہی طرح کی جو ہے وہ ضروریات بھی ہوں گی، اور جب وہ ہم دیکھیں گے کہ ہاں یہ شخص جو ہے اس طرح سے خدا کے راستے میں قدم اٹھا رہا ہے اور جس طرح سے حکم دیا کہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، بس میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، ہمارے لیے وہ ایک آئیڈیل بن سکے گا، ہم اس کی پیروی کر سکیں گے۔ اگر ایک فرشتہ ہمارے سامنے آ جاتا یا ایک کسی اور معجزاتی طریقے سے جو ہے کتاب نازل ہو جاتی تو ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے تھے۔ خدا نے منت کی کہ ہم ہی میں سے جو ہے ایک رسول کو جو ہے مبعوث کیا تاکہ وہ ان کے لیے آیات کی تلاوت کرے، وہ یزکیہم، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم کیا ہوتے، کس حالات میں تھے؟ جس طرح سے پہلے ارشاد آپ کے سامنے بیان ہوا کہ یہ زمانہ کس طرح سے زمانہ جاہلیت کا تھا،
اگر یہ نہ ہوتا یا انبیاء نہ آتے، رسول نہ ہوتے، تو تم لوگ ضلال مبین کے اندر تھے، واضح گمراہی کے اندر تھے، واضح گمراہی۔ اس سے نکالا ہے، تم پر یہ منت کی ہے، احسان کیا ہے خدا نے جو انبیاء کو تمہارے سامنے بھیجا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس یہ جو معاشرہ ہے جو کہ جس کو انبیاء چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ رسولوں کے ذریعے عادلانہ معاشرہ بنایا جائے، ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے جس کی بیس توحید کے اوپر ہو، ایک توحیدی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو معاشرہ جو ظلم پر مبنی ہے، جو طبقاتی نظام جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ طبقاتی نظام کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ ایک کم از کم معاشرے کے اندر دو واضح طبقے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں، سارے اختیارات ہوتے ہیں، ساری قدرت ہوتی ہے، سارا سرمایہ ہوتا ہے، اور ایک وہ محروم طبقہ ہوتا ہے، ایک وہ غریب طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ وہ در حقیقت اس طبقے کی خدمت میں ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت اس طبقے کی خدمت کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ یہی چیز کو بلکہ آج ہم اگر تھوڑے براڈ اسکیل پر دیکھیں تو دنیا کے اندر اس طرح سے رائج ہے کہ کچھ ممالک ہیں کہ جو دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور باقی پوری دنیا ان کی خدمت میں ہے۔ دیکھیں ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں سے جو ہے آتی ہیں، مثلا ایڈز آتی ہیں کہ آسٹریلیا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یہاں پہ جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز ہیں اور امیگریشن کی فیسلٹیز ہیں، یہ ہیں، آپ لوگ وہاں پر آئیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم وہاں جائیں گے بہت جو ہے اچھی زندگی گزاریں گے، خوشحال زندگی ہوگی، اور کتنا واقعی یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ہماری جو ہے ہمیں اتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں، ہمیں اتنے مواقع دے رہے ہیں، اپنے ملک میں ہمیں کچھ نہیں ملتا لیکن وہ ہمیں اتنی سیلری دیتے ہیں۔ در حقیقت ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ جتنی بھی کریم ہے صرف ان کے پاس جو کمی ہے مین پاور کی، کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ اس طرح سے پورا کرتے ہیں، پوری دنیا سے مال و دولت کو لوٹ کر اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کا ایک حصہ اس طرح سے صرف کرتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو کچھ فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے کئی گنا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا کی جو پڑھی لکھی آبادی ہے، کریم ہے، پاکستان سے کتنے ڈاکٹرز جو ہیں سب بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، ان کا پہلا ہم و غم ہی اس بلکہ ابھی یونیورسٹی میں نہیں آیا ہوتا، اس سے آپ پوچھیں گے تم کیا کرنا چاہو گے، وہ کہے گا میں بس یہاں سے پاس آؤٹ ہو جاؤں، تو یہاں سے اس کے بعد میری جو ہے وہ تمنا میری کیا، امریکہ جانا ہے مثلا۔ یہ جو بنی بنائی کریم ہے اس کو کس آسانی سے جو ہے وہ جذب کر لیا جاتا ہے۔ بس ایک طبقہ جو ہے محروم ہے، خدمت کر رہا ہے ایک دوسرے طبقے کی، یہ ہے طبقاتی نظام۔ اب چاہیے ایک کشور کے ایک ملک کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر ہو، ایک ملک کی سطح پر تب بھی یہی ہے، ایک حاکم طبقہ ہوتا ہے، ایک محروم، ایک عوام کا طبقہ ہے۔ عوام کا طبقہ جو ہے وہ پوری زندگی گزار دیتا ہے اس سرمایہ دار طبقے کی، اس حکمران طبقے کی خدمت میں۔ یہ طبقاتی نظام ہے۔ بظاہر ان کو کچھ حقوق بھی دیے جاتے ہیں جس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں حقوق ہیں، مثلا ڈیموکریسی ہے، ہماری آواز سنی جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سب ڈرامہ ہے، سب کچھ ڈھونگ ہے۔ اس وقت جو مثلا فرض کریں امریکہ کے اندر انتخابات نزدیک ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں واقعاً کوئی سیریس مسئلہ نہیں، طے شدہ ہوتا ہے سب کچھ، کس کو لایا جانا ہے اسی کو لایا جاتا ہے، جس کے پیچھے جو ہے وہ لابیز کام کری وہی آنا ہے۔ لیکن اس چیز کو جو ہے اس طرح شوگر کوٹڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی ہے، آزادی ہے، حقوق ہیں، سب کچھ ہے۔ خود ہم لوگ اپنے موضوع سے دور نہ ہو جائیں۔ بس ایک طبقہ، یعنی اگر اسلام نہ ہو، دین حق نہ ہو، تو کیا ہے، طبقاتی نظام جو ہے وجود میں آئے گا۔ دین حق آئے گا تو اس نظام طبقاتی کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ ایک توحیدی معاشرہ قائم ہوگا جس کے اندر عدل و انصاف ہوگا۔ اس عدل و انصاف کے معاشرے کے اندر یہاں پہ بھی دو چیزیں ہوں گی، ایک حکمران اور ایک عوام۔ لیکن وہ حکمران کون ہے؟ وہ انسانوں میں سے نہیں ہے۔ حکم کس کا چلے گا؟ خدا کا چلے گا۔ ایک خدا ہے، باقی بندے ہیں۔ ان بندوں کے درمیان پھر آپس میں طبقات نہیں ہیں، یہ سارے ایک جیسے بندے ہیں۔ یہ سب جو ہیں کیا ارشاد و حدیث کے اندر سب جو ہیں آدم سے ہیں اور آدم تراب سے ہیں، آدم مٹی سے ہیں۔ تم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو مالدار ہے، جو حکمران ہے، نہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ سب کس کے مطیع ہیں، سب کس کے عبادت گزار ہیں؟ اس خدا کے جس نے سب کو خلق کیا ہے۔ یہ ہے توحیدی معاشرہ، اس کے اندر سب کے حقوق مساوی ہیں۔ یہاں پہ پیسے کی وجہ سے حقوق میں فرق نہیں پڑتا کہ امیر ہوگا تو اس کو حقوق فرق کریں گے، غریب ہوگا تو اس کو حقوق فرق کریں گے، نہیں، سب کو ایک جیسے مراد ملیں گی۔ یہ ہے وہ توحیدی معاشرہ جس کے قیام کے لیے انبیاء آتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور اتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ ان کا جو سب سے پہلا جو نعرہ ہوتا ہے، سب سے پہلا جو شعار ہوتا ہے جس کو لے کے آتے ہیں، جو ان کا موٹو ہوتا ہے، جو ان کا مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اور جس کو سنتے ہی جو ہے بعض افراد ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اب، اور پھر جو ہے وہ ان کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔
جس چیز کو ہم جو کہ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، انہی گھرانوں میں پلے بڑھتے ہیں، لیکن چونکہ بس وہ رسمی اور روایتی دین ہوتا ہے ہمارے پاس، اس دین کا جو لب لباب ہے، اس کا جو مغز ہے، اس کے جو سینٹرل آئیڈیا، اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے۔ وہ کیا ہے وہ سینٹرل آئیڈیا؟ جیسے ہی نبی آتا ہے اور یہ شعار دیتا ہے، نعرہ لگاتا ہے لا الہ الا اللہ، جو اس معاشرے کے جو حکمران طبقہ ہے، فوراً ان کی چھٹی حص جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ نعرہ لگنا خطرناک ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب ہماری حکومت کا خاتمہ۔ یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، یہ فقط یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ آپ کہتے رہیں پوری جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ تسبیح نکالتے رہیں اور کچھ نہیں، یہ احساس کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، ان کو جو حکم ملتا ہے خدا کی جانب سے کہ اب تمہیں اس پیغام کو پہنچانا ہے، تو 3 سالہ شروع میں جو ہے وہ خفیہ جو ہے ان کی تبلیغ ہوتی ہے، جس میں وہ افراد کی تربیت کرتے ہیں، خاص افراد کی تربیت کرتے ہیں، تاکہ بعد میں ان افراد کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر جو ہے دین کو پھیلایا جائے۔ شروع کے 3 سالوں میں جو ہے ان کو زیادہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن جیسے ہی اپنی دعوت کو عمومی کرتے ہیں، سب عوام کے لیے جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، تب وہاں سے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔ تب وہ لوگ دیکھتے ہیں، حکمران طبقہ دیکھتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ یعنی کیا؟ یعنی ہماری حکومت نہیں ہوگی، الہ وہ ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی۔ یعنی حیرت ہے، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، یہ سب لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم مسلمان اس مطلب کو نہیں سمجھ پاتے۔ جیسے ہی کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اسلامی نظام ہوگا، حکم ایک چلے گا، خدا کا نظام ہوگا، کوئی اور نظام ہمیں قبول نہیں ہے، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ دین اور سیاست کو مکس کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اس دین کا جو لب لباب ہے، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، بیسک ترین اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک خدا کی عبادت ہو، ایک خدا کا حکم مانا جائے، نظام اس کا ہوگا اور کسی کا نہیں چلے گا۔ دیکھیں خدا کیا فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، ایک درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر جو ایک رسول کو بھیجا۔ تو کیا کیا؟ یہ ایک اور وہ مطلب ہے کہ جو انبیاء کے کو بھیجنے کا ایک اور ہدف بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم خدا کی عبادت کرو گے۔ ہر قوم میں رسول کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ اس قوم کو بتایا جائے کہ تمہیں عبادت خدا کی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا خالق وہ ہے، تمہارا مالک وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے، اس کو حق ہے کہ جو ہے تمہیں حکم دے، بس عبادت اس رب کی ہوگی۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تمہیں طاغوت سے اجتناب کرنا ہوگا، طاغوت کی بات نہیں ماننی ہوگی۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ہر وہ ذات جو کہ خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو اور کہے کہ میں خدا ایک وہ اور ایک میں اس کا رقیب جو میں ہوں، میری بات مانی جائے۔ بس دین کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو خود قرآن اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا قوم میں تاکہ وہ کیا کریں، ان کا اہم ترین مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، قوم سے کہیں کہ تمہیں خدا کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، نہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یعنی کیا؟ عبادت یعنی اپنا سر اس کے سامنے جھکا دو، ہر کام جو وہ کہے اس کے مطابق کرنا ہے، پوری زندگی تم کو اس کے مطابق گزارنی ہے۔ نہ یہ کہ مثلا جو ہے عبادت یہ کہ دن کے اگر 24 گھنٹے ہیں تو آپ کا جو ہے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میکسیمم جو ہے وہ 5 وقت کی نماز میں نکل جائے اور باقی ٹائم آپ کا اپنا ہو، نہیں، 24 گھنٹے اس کے ہیں، یہ پوری زندگی اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اصلا تمہارا پورا وجود اس کی ملکیت ہے، تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تم مملوک ہو اس کے، تمہارے پاس اختیار نہیں ہے اس زندگی کو اپنی مطابق، اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا۔ ہر چیز جو ہے اس کی ہے، تمہارے اعضاء، تمہارے جوارے، تمہارا قلب، تمہاری فکر اس کی ہے۔ اصلا تم اس کی مرضی کے مطابق فکر نہیں کر سکتے۔ بعض چیزوں کو جیسے کہا گیا کہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کو فکر کریں، مثلا ذات خدا کے بارے میں فکر کرنا، یعنی میری فکر اپنی، میں اس کو بھی استعمال نہ کروں، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ مملوک ہیں کسی کے۔ بہت ساری چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے، ماہ رمضان کے اندر حلال چیزوں کو حرام کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس کو حق اس لیے ہے کیونکہ وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ مالک نہ ہوتا ہمارا تو کیسے جو ہے میرے لیے ان چیزوں کو حرام کر رہا ہے؟ ہر چیز اس کے ہاتھ میں، ہر چیز، پوری زندگی ہماری۔ بس عبادت کا مطلب یہ، عبادت کا مطلب صرف اور صرف جو ہے وہ ظاہری طور پر نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اگر میں اپنی زندگی اس طرح سے گزار رہا ہوں کہ جس طرح سے خدا نے کہا ہے، تو میری پوری زندگی عبادت ہے۔
چاہے میں اس وقت آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، چاہے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، چاہے آپ لوگ اسکول جاتے ہیں، چاہے کوئی لڑکا کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کہیں کوئی جاب پہ جاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، چاہے جو ہے کوئی تفریحی مقامات پر جاتا ہے، اگر وہ حلال طریقے سے ہے اور خدا کے مطابق ہے، وہ عبادت ہے. جب تک کہ وہ طاغوت سے اجتناب کرتا ہے، جب تک کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، وہ عبادت کر رہا ہے. عبادت فقط نماز اور روزہ یہ چیز نہیں ہے، اس کو محدود نہ سمجھے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں ایک مشکل جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ ہم نے یعنی دو مشکل ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. ایک تو بار بار عرض کیا کہ جب رسول اس دنیا سے جاتے ہیں اور اپنے بعد جو ہے بلکہ اپنی زندگی میں جو ہے خلیفہ معین کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد کون امام ہوگا، کون اس کی امامت کو سنبھالے گا، وہاں تو خلافت نہیں جاتی، وہاں تو امامت نہیں پہنچتی، یعنی جو ظاہری چیز ہے. خوب یہ جو ایک ہدایت کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس جو وسیلہ تھا، وہ جو باب تھا، اس سے ایک امت جو ہے، ایک چند لوگ ہیں جو ان سے امام سے متمسک رہتے ہیں، ان سے ہدایت لیتے رہتے ہیں، لیکن امت اسلامی کا جو ایک بڑا پورشن ہے وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام سے کتنی 25 سالہ زندگی خلافت تک پہنچنے کے تک ہے، اور پھر 4.5 سال جو ہے مزید آپ کا اقتدار اور خلافت کا زمانہ ہے. کتنی روایتیں ہم کو ملتی ہیں امام علی علیہ السلام سے. کیوں؟ کیونکہ امت دور ہو چکی ہے. فقط جب مثلا ضرورت پڑتی ہے خلیفہ وقت کو تو مشورہ کر لیتے ہیں کہ اس جنگ میں کیا کرنا ہے، کس طرح سے نجات ہوگی. اور یہ امیر المومنین کی ذات کے اندر دیکھیں وسعت کتنی ہے. یہ نہیں کہتے کہ تم نے تو میرا حق مارا ہے، خلافت کو غصب کیا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا. نہیں، جب دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا مفاد اس کے اندر ہے، مصلحت اس کے اندر ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں، اس کو بھی جو ہے مشورت دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خاندان اس دین کو اپنا سمجھتا ہے. جو شخص اپنا نہ سمجھو کہے گا مجھے کیا، میرا تو حق جو ہے وہ غصب کر لیا گیا، اب جو کرنا ہے کرتے رہو، یہ امت بھاڑ میں جائے مثلا. نہیں، چونکہ معصوم ہے، امام ہے، انسانوں کی ہدایت چاہتے ہیں، ان کی بھلائی چاہتا ہے، درد دل ہے ان کو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جو ہوتا ہے ہوتا رہے. اس چیز کو نقطہ یہاں پہ ذہن میں آ کے تو بیان کرتا ہے. چلو دیکھیں آج ہماری حالت کیا ہے. اس وقت جو ہے ہم کو کتنی دفعہ جو ہے کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. مثلا یہ وحدت کا مسئلہ، اتحاد کا مسئلہ. کیوں ہم لوگ بعض چیزوں کے اندر جو ہے وہ رعایت نہیں کرتے، بعض چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے جو ہے اختلافات وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہیں کہ ہم بلاخر جتنی بھی واقعات تاریخ میں پیش آئے ہم سب کو جو ہے وہ برملا اور علناً جو ہے بیان کریں گے، چاہے جو بھی ہوتا رہے. نہیں، بہت ساری حقائق ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت ہے لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر عمومی انسانوں کی جو مصلحت ہے، مسلمانوں کی مصلحت ہے، اس کو خطرہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے امام کی سیرت کیا رہی ہے، اس کی پیروی کریں. ہم جو اتنا زیادہ دم بھرتے ہیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا، اللہم صلی تو اس کا خیال رکھیں وہ کیا، ان کی زندگی، ان کی سیرت کیسی رہی ہے. جب شروع میں آپ مقاومت کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اب فائدہ نہیں ہے، اس سے زیادہ مقاومت کرنے سے، اس سے زیادہ ریزسٹنس دکھانے سے مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، خود اسلام کے اوپر حرف آ سکتا ہے، تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جو حقیقت ہے، جو کچھ ہے سب بیان کریں گے، اور اس کو بھی جو ہے وہ لان تان کے ساتھ. نہیں، ہمارا حق نہیں ہے، ہمیں حق نہیں دیا گیا اس چیز کا. ہاں علمی بحث ہو، آپ علمی بحث کر سکتے ہیں، ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ حوالات کے ساتھ کہیں کہ مثلا آپ کی یہ ایک علمی بحث ہے، تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے، یوں ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں، اس چیز کو فالو کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم جو کر رہے ہو تم بالکل غلطی پہ ہو، گمراہی پہ ہو، دوزخ میں جاؤ گے، یہ نہیں، ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ میں اس چیز کو اپنی تحقیقات کے بعد مجھے جو علم ہے اس کے مطابق یہ صحیح ہے اور میں اس کی پیروی کروں گا. تمام شکر. اور وہ لوگ بھی جو ہیں اپنی تحقیقات کریں، کتابیں سامنے ہیں، حقائق سامنے ہیں، اس کو دیکھیں، جو چیز بھی جو ہے وہ مناسب معلوم ہو، جو حق معلوم، اس کی پیروی کی جائے. تو اس میں کہیں بھی لڑائی نہیں ہوگی، کہیں بھی اختلاف نہیں ہوگی، کہیں خون خرابہ نہیں ہوگا. نہ ہم ان کو کافر کہیں، نہ وہ ہم کو کافر کہیں. کتنی انرجیز اس وقت دیکھیں ہماری اسی چیزوں میں لگ رہی ہیں کہ وہ ہم کو کافر، ہم ان کو کافر. اور دشمن پیچھے سے جو کام کیے جا رہا ہے، ہم کو علم بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دشمن دین کا مخالف ہے، دین کا.
آیت کے اندر ہے، اس کا الفاظ میرے ذہن میں نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یعنی ان کی خواہش کیا ہے، یہ نہ شیعہ کے مخالف ہے نہ سنی کی، ان کی خواہش پوری ہے کہ ایک دن تم کو دوبارہ تمہارے دین سے پلٹا دیں، تمہارے کفر کے منتظر ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ تم جو ہے دین اس معاشرے سے ختم ہو جائے. لیکن ہم لوگ ان مسائل کے اندر پڑ جاتے ہیں. خوب بات کہیں اور نکل. ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر. ایک درود بھیجو آپ، میں ذہن میں نہیں آ رہا. جو بات نکلی تھی اس پر ذہن سے نکل گئی کہ کہاں سے یہ بات نکلی تھی. بس بات یہ ہو رہی تھی کہ انبیاء کو بھیجا گیا اس معاشرے کے اندر تاکہ اس سسٹم کو جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر عادلانہ نظام برقرار کرے. جب عادلانہ نظام کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ان کی جو ہے چھٹی اس کام کرتی ہے، اب کہتے ہیں کہ ہاں اب ہماری مخالفت ہو رہی ہے. وہیں سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تمہیں طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، ان کا حکم نہیں ماننا. 4 بڑے طبقے ہیں کہ جو عام طور پر انبیاء کی، رسولوں کی، ائمہ کی، جو بھی حق کی بات کرتا ہے، خدا کی بات کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک فرعون کا طبقہ ہے، ایک اس کو مثلا سمبولک الفاظ میں اس کی توضیح بیان کرتا ہوں. ایک فرعون ہے، ایک حامان ہے، ایک قارون ہے، اور ایک جس کو احبار اور رہبان کے لفظ سے قرآن میں یاد کیا گیا ہے. یہ فرعون کا مطلب کیا ہے کہ فرعون جو ہوتا ہے وہ مقابلے میں آتا ہے ایک حاکم، جو بھی حکمران طبقہ ہوتا ہے. اگر وہ دیکھے کہ عادلانہ نظام معاشرے میں قائم ہونے سے معاشرہ اگر توحیدی ہو جائے گا، فقط ایک خدا کی بات مانی جائے گی، باقی سب برابر ہوں گے، تو میرے مفادات جو ہیں خطرے میں پڑ جائیں گے، تو یہ حکمران طبقہ فوراً مخالفت پہ آتا ہے. وہی ابو جہل، ابو لہب، ان کا جو طبقہ ہے یہ فوراً مخالفت پہ آئے گا، برداشت نہیں کرے گا اس چیز پہ، اور شدید طریقے سے مقابلے کرے گا، شدید طریقے سے میدان میں آئے گا، جتنا ہو سکے گا اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. جس طرح سے آپ نے تاریخ اسلام کے اندر دیکھا کہ قریش کس طرح سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں، اور اس دین کو ان کی پوری خواہش ہوتی ہے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے خاتمہ کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر رسول خدا کو قتل بھی کرنا پڑے تو یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. لیکن وہ خدا بچانے والے ہو بچاتا ہے. لیکن یہ ہر طریقے سے اس دین کے آگے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پورا ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے، ان واقعات سے. جو نمرود کا اور ابراہیم کا واقعہ ہم کو سنایا جاتا ہے، فرعون اور موسیٰ کا واقعہ سنایا جاتا ہے. جتنے بھی واقعات ہیں، واقعات فقط قصہ و کہانی نہیں ہے. یہ ہمیں بار بار ایک ہی چیز مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں سکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ پورا سسٹم ایک ہی ہے، ہمیشہ ایک ہی چیز چل رہی ہے. ایک حق ہوگا، اس کے مقابلے میں ہمیشہ ایک باطل کی قوت ہوگی جو اس کے مقابلے میں آئے گی، مختلف دور میں، مختلف ادوار میں. ایک وہ لوگ ہیں حامان، جس کا نام ہے حامان. کون ہے؟ فرعون کا جو ہے اسے کہہ لیں وزیر کہہ لیں، اس کا مشورہ دینے والا کہہ لیں، اس کا چاپلوس کہہ لیں، جو ہر وقت جو ہوتے ہیں نا درباری، جو ہمیشہ جو ہے وہ حکمران خود حاکم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو حاکم کے سامنے بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، اور ہمیشہ جو اس کی چاپلوسی کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے اس کو کہتا ہے کہ واہ واہ سبحان اللہ. یہ جو طبقہ ہے، یہ بھی اس کے مفادات بھی کیا ہیں کہ اس کی حکومت باقی رہے. جب اس شخص کی حکومت باقی رہے گی تو ہمارے مفادات بھی باقی رہیں گے. آپ کے آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، ہر جگہ جہاں پہ بھی حکمران طبقہ ہے، ایک طبقہ ہے حامان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاپلوسوں کا طبقہ، جو ہمیشہ ان کو کہتا ہے سبحان اللہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ، آپ سب عوام آپ سے بہت خوش ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. یہ وہ طبقہ، یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ دین حق جو ہے معاشرے کے اندر نافذ ہو. تیسرا طبقہ قارون. قارون کون ہے؟ وہ جو ثروت اندوز ہے، سرمایہ دار طبقہ. سرمایہ دار، البتہ دیکھیں سرمایہ دار جب بھی لفظ ہمارے ذہن میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام سرمایہ یعنی امیر لوگوں کی مخالفت کرتا، نہیں. اگر یہ لوگ اس پیسے کو جو اس کو خدا نے ان کو امانت کے طور پر دیا ہے، یہ طبقے کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مال میرا ہے. مال جو کچھ بھی ہے سب کچھ امانت ہے ان کا، خدا کا دیا ہوا. ان کو کیا ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس مال کو معاشرے کے اندر جو ہے جسے کہتے ہیں رولنگ میں رکھیں، تاکہ اس مال، یہ جو خون کی مانند ہے، مال جو ہے معاشرے کے اندر، ایک اجتماع کے اندر ایک خون کی مانند ہے، جس کو جب تک وہ سرکولیٹ کرتا رہے گا تو اس معاشرے کو انرجی ملتی رہے گی. ایک جگہ جمع نہ ہو، میں اپنا بینک بیلنس بنا کے بیٹھ جاؤں، میں جو ہوں وہ سکے اور جواہرات اور ان چیزوں کو جمع کر کے بیٹھ جاؤں جس کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہ ہو. نہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ انویسٹ کریں، انڈسٹری لگائیں، کارخانے لگائیں، زراعت کریں، ایگریکلچر میں لگائیں، تاکہ اس معاشرے کو
اس سے فائدہ ہو سکے آپ کی مال و ثروت سے. کیوں؟ کیونکہ یہ مال آپ کے پاس امانت ہے خدا کی جانب سے, آپ کو دیا گیا ہے تاکہ اس کو صحیح مینیج کریں اور صحیح جگہ پہ لگائیں. تیسرا طبقہ یہ قارون کا طبقہ ہے. قارون کا کام کیا تھا؟ قارون کوئی وہ نہیں تھا کہ مثلا جو ہے وہ اس طرح سے پیسوں کو جو ہے وہ معاشرے میں لگائے تاکہ سب استفادہ کریں. نہیں, اپنے خزانوں کو جو ہے بھرتا جا رہا تھا, اپنے خزانوں کو بھرتا جا. اس کے خزانے اتنے تھے کہ اس کو کھولنے کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کتنے پہلوانوں کی ضرورت ہوتی تھی کہ جو اس کو دروازوں کو کھولیں, یا پتہ نہیں اس کی تفصیلات تاریخ میں موجود ہیں. یہ قارون کا طبقہ جو ہے یہ مخالفت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ عادلانہ نظام ہونا چاہیے معاشرے میں. تمہیں حق نہیں ہے کہ اتنی ساری دولت کو اپنے پاس جمع کر کے بیٹھ جاؤ, یہ دولت تقسیم ہونی چاہیے. بس یہ ہمیشہ مخالفت کرے گا. 3 طبقے. چوتھا طبقہ کون ہے؟ وہ احبار اور رہبان جس کو نام دیا قرآن نے, یعنی وہ علماء کا طبقہ, علماء درباری کا طبقہ. علماء دربار جو ہیں جن کے پاس علم ہے اور اگر چاہیں تو لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ جو بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, جو سرمایہ دار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, سب ان کی حقیقت سے آگاہ کر سکتے ہیں. تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے, تمہیں خدا نے کس لیے بنایا ہے, تمہارا ہدف کیا ہے, سب سے آگاہ کر سکتے ہیں. لیکن آگاہ نہیں کرتے. بس جب ان کو جو ہے وہ حکمران طبقہ استعمال کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے. اس طرح 2 دن پہلے حضرت مسلم کے مصائب کے اندر بیان ہوا, وہ شریح قاضی نے کیا کیا جب ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو جو ہے زندان میں ڈال دیا. شریح سے کہا جا کے تم دیکھو کہ وہ زندہ ہیں تو جا کے گواہی دے دو. اگر شریح اس وقت چاہتا تو کیا کر سکتا تھا؟ گواہی دے سکتا تھا, گواہی, لیکن پوری گواہی دیتا. آدھی گواہی کیوں دیتے ہو؟ پوری بات جا کے عوام کو بتاؤ, پوری طرح سے آگاہ کرو, کوئی بات چھپاؤ نہیں, کتمان نہیں کرو. اگر وہ کہہ دیتا کہ ہاں ہانی زندہ ہیں لیکن زخمی بھی ہیں اور زندان کے اندر بھی ہیں, اور ہانی نے جو پیغام دیا تھا کہ میری قوم کو جو ہے وہ دعوت دو, اگر وہ پوری بات کر دیتا تو تاریخ پلٹ جاتی, اس وقت کچھ اور ہوتی. جس طرح سے عرض ہوا کہ 30 لوگ تھے دربار کے اندر سپاہی کے طور پر ابن زیاد کے پاس, باہر 4000 افراد کا لشکر تھا. لیکن شریح قاضی جو ایک اس زمانے کا عالم ہے, کیا کرتا ہے؟ حقیقت کو چھپا لیتا ہے. جب چھپا لیتا ہے, دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کے دور میں بھی ایک درباری عالم دین ہے جو خود امام علیہ السلام کا پہلے پروردہ ہے. خود امام نے اس کو پرورش کی, اس کو جو ہے وہ تعلیمات دی ہیں. امام کا صحابی ہوا کرتا, بعد میں جو ہے وہ حکمران طبقے کے پاس چلا جاتا ہے. اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے اس کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے اور امام کو چھوڑ دیتا ہے, امام سجاد کو. اور بعد میں چونکہ بلاخر علم کی دولت ہے, اب علم ہے تو بلاخر آپ اس کو صحیح جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غلط جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اس علم سے غلط استفادہ کرتا ہے, درباری عالم دین بن جاتا ہے. امام اس کو خط لکھتے ہیں اس کی ہدایت کے لیے, اس کی اس میں سرزنش کرتے ہیں. وہاں پہ ایک جملہ بہت خوبصورت ہے, فرماتے ہیں وَعْلَمْ ان ادنى ما كتمت واخف ما احتملت ان انست وحشت الظالم وسهلت له طريق الغي. کہ تم نے جو کم سے کم جو کام, جو تمہارا جو گناہ ہے, جو تمہارا کم سے کم بھی اگر میں شمار کروں تو وہ یہ ہے, تم نے کیا کیا؟ تم نے ظالم کی وحشت کو, وحشت یعنی ایک انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے نا, اکیلے پن میں وحشت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ قبر کے اندر بڑی وحشت ہوگی. وحشت کیوں ہوگی؟ کہ انسان تنہا ہوگا. ظالم بھی جو ہے اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ میرا معاشرے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں تو وحشت کرے گا. اس کو انس کون فراہم کرتا ہے کہ نہیں تم تنہا نہیں ہو, لوگ تمہارے ساتھ ہیں؟ یہ درباری عالم. جب درباری عالم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, لوگ بلاخر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ عالم دین بھی ہے, اس کو بھی سمجھ بوجھ ہے, یہ جب اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلاخر اس کو مسئلہ نہیں ہوگا. لوگ بلاخر اس کو فالو کرتے ہیں. عالم دین جو ہے اس کی فالوئنگ ہوتی ہے معاشرے کے اندر. امام کہتے ہیں تمہارا کم سے کم بھی اگر گناہ کو شمار کیا جائے تو تم نے یہ جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ظالم کی وحشت کو انس میں تبدیل کر دیا. اگر تم لوگ نہ ہوتے, تم جیسے لوگ نہ ہوتے تو ظالم وحشت کرتا, اکیلاپن محسوس کرتا معاشرے کے اندر, اس کو خوف ہوتا. لیکن تم لوگوں کی وجہ سے یہ اب خوف نہیں کھاتے, مانوس ہیں. وَسَهَّلْتَ لَهُ الطَّرِيقَ الْغَيِّ, گمراہی کے راستے کو تم نے اس کے لیے آسان کر دیا. وہ آسانی سے اس گمراہی کے راستے پر جو ہے اور ظلم کے راستے پر چل رہا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ بِدُنُوِّكَ مِنْ حِينَ دَنَوْتَ وَإِجَابَتِكَ لَهُ حِينَ دُعِيتَ. جب اس نے تمہیں نزدیک کیا تو تم اس کے نزدیک ہو گئے, جب اس نے اپنے پاس بلایا تم اس کے پاس چلے گئے, اور جب اس نے تمہیں پکارا تو تم نے اس کی بات پر لبیک کہا. اس تمہارے لبیک کہنے سے, اس تمہاری نزدیکی نے اس کی وحشت کو اس کے لیے کم کر دیا, اس وحشت کو انس میں تبدیل کر دیا. بس یہ 4 طبقے ہیں. حکمران طبقہ, ان کے چاپلوسوں کا طبقہ, وہ سرمایہ دار جو کہ سرمایہ کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو استعمال نہیں کرتے معاشرے کے فائدے کے لیے, اور چوتھا یہ علماء دربار کا طبقہ.
جو ہمیشہ دعوت حق کی جانب جو دعوت دی جاتی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس دعوت کو ختم کر دیا جائے۔ یہی اس تاریخ کے اندر ہوتا ہے۔ بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا، 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری کا جو وقت ہے، اس 50 سال عرصے میں یہ تمام چیزیں رونما ہوتی ہیں اور امت کے انحراف اور بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ یہاں تک کہ حالات یہ آتے ہیں کہ امام علیہ السلام اس غربت کے عالم میں، اس تنہائی کے عالم میں چند اصحاب کے ساتھ قیام مجبور ہوتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے، دین کو ضرورت ہے، تو اس قیام سے گریز نہیں کرتے، کسی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ فرمان ہے، جو اطاعت کرنی ہے، جو عبادت کرنی ہے، خدا کی کرنی ہے، ہمارا سب کچھ جو ہے اس کی راستے میں قربان ہونا چاہیے۔ یہ ہے یہ فلسفہ شہادت امام علیہ السلام کا، اور اسی کو انہوں نے ہم تک تعلیم دینا چاہے کہ اگر دین کے راستے میں کوئی مشکل آئے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ رہو۔ عزیزان محترم، جیسے جیسے محرم کے دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہر روز کوشش ہوتی ہے کہ کسی صحابی کی، کسی جان نثار کی بات کی جائے، ان کو اظہار عقیدت پیش کیا جائے۔ کل آپ نے حضرت حر علیہ السلام کے کچھ واقعہ سنا کہ کس طرح سے ایک شخص کہ جو گناہ تھا، امام علیہ السلام کس طرح سے اس کی ہدایت کرتے ہیں، کس طرح سے جب وہ جنت اور دوزخ کے درمیان زندگی گزار رہا تھا اس کو جنت کی طرف لے کر آتے ہیں، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ کل تک وہ یزید کے لشکر میں تھا، آج وہ حسینی خیموں کے اندر ہے، حسینی صف کے اندر ہے۔ کہاں کتنا فرق ہے۔ امام وہ ہے کہ جو اس انسان کو اس پستی سے اس بلندی تک لے جاتا ہے۔ اگر لشکر میں رہتا تو آج دنیا بھر کی لوگوں کی لعنت کا مستحق قرار پاتا، لیکن آج وہی حر، اس کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ کتنا فرق ہو گیا، کتنی تبدیلی آ گئی۔ یہ امام ہے جو انسانوں کی اس طرح سے ہدایت کرتا ہے، اتنی بلندی پر ان کو لے کر جاتا ہے۔ ایک اور شخصیت ہمیں ملتی ہے اس کربلا کے میدان میں کہ جو حضرت حر علیہ السلام کی طرح ہے، لیکن ہستیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر امید پیدا ہو کہ ہم جو اس زندگی کو گناہوں کے ساتھ، خطاؤں کے ساتھ، معصیتوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، ایک دفعہ ان اشخاص کا، ان ہستیوں کا جب ذکر آئے تو ہمیں یہ امید ہو کہ نہیں، ہم بھی اگر آج توبہ کر لیں اور اس راستے سے پلٹنے کی کوشش کریں تو ہمارا امام تو منتظر ہے، اس کی تو خواہش یہ ہے کہ یہ انسان جو گناہ گار انسان ہے، جو خدا کو بھول بیٹھا ہے، دوبارہ اس راستے پر آ جائے۔ ہر ہفتے روایت کے مطابق ہمارے امام کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں ہمارا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے کم از کم 2 بار جب وہ ہمارے اعمال نامے کو دیکھتے ہوں گے، نہیں معلوم ان پر کیا گزرتی ہوگی، ان کی کتنی توقعات ہوں گی اپنے شیعوں سے، ان کو کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ لیکن جب خدا نہ کرے ہمارے اعمال کے اندر اگر کوئی گناہ دیکھتے ہوں، کوئی کوتاہی دیکھتے ہوں، کوئی معصیت دیکھتے ہوں، کہ کوئی ظلم دیکھتے ہوں، تو کیا وہ یہ نہیں سوچتے ہوں کہ کیا میرے جد نے اسی لیے قربانی دی تھی؟ ان شخصیات کا تذکرہ اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ ہمیں ایک انرجی ملے، ایک امید ہو کہ نہیں، ہم آج دوبارہ ارادہ کرتے ہیں، دوبارہ سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ نہیں، آج کے بعد سے میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اپنے امام کے دل کو نہ دکھاؤں۔ عزیزان محترم، جب یہ قافلہ مکے سے کوفہ کی جانب رواں دواں تھا، زہیر بھی جو کہ اس زمانے میں عثمانی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، عثمانی مسلک یعنی عثمان کے قتل کے اندر امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قصوروار ٹھہراتے تھے کہ جیسے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس مسئلے میں۔ آپ بھی حج سے واپس جا رہے ہیں اور عراق کی جانب سفر کر رہے ہیں، لیکن بالآخر امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہے، کہ جانتے ہیں کہ نواسہ رسول ہے، ایک عظیم شخصیت ہے، اس لیے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ امام علیہ السلام مکہ میں اعلان کر چکے ہیں کہ میرا ہدف کیا ہے، میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور میں قیام کرنے والا ہوں۔ زہیر کے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر میں اس راستے میں کہیں میری امام سے ملاقات ہو گئی اور امام نے مجھے بلا لیا کہ آؤ زہیر ہماری مدد کرو، ہماری نصرت کرو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں امام کو جواب نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ بالآخر اس دل کے اندر
ایک نور ہے، ایک ہدایت کا ایک گوشہ ہے۔ خوف ہے، ہمیشہ اپنا راستہ امام حسین علیہ السلام سے الگ رکھتے ہیں، دونوں اسی راستے کی طرف جا رہے ہیں، کوفہ کی جانب جا رہے ہیں، لیکن ان کا جب پڑاؤ پڑتا ہے امام حسین علیہ السلام کا تو زہیر جو ہیں وہ دور جا کے جو اپنے خیمے لگاتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پانی کا کچھ کنواں ہوتا ہے اور یہ دونوں قافلے جو ہیں مجبور ہوتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر جو ہے پڑاؤ ڈالیں۔ بس اب جو ہے زہیر کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ بس ایسا نہ ہو کہ اب وہ وقت آ گیا ہو کہ اب مجھے امام بلا لیں، اور یہی ہوتا ہے۔ جب امام علیہ السلام کے خیمے وہاں لگتے ہیں اس جگہ پر اور زہیر کے قافلہ بھی وہیں رکتا ہے، امام ایک دفعہ اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، کسی کو بھیج کے کہتے ہیں جاؤ زہیر کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ شخص خیمے میں وارد ہوتا ہے زہیر کے تو لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب قاصد کو دیکھتے ہیں اور قاصد کہتا ہے کہ اے زہیر تمہیں امام نے طلب کیا ہے، یہ سنتے ہی زہیر کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا کیا جواب دیں۔ جب یہ قاصد چلا جاتا ہے زہیر کو پتہ چلتا ہے کہ زہیر کو امام علیہ السلام نے طلب کیا ہے، یہ مومنہ خاتون ہوتی ہے، زہیر کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ اے زہیر تمہیں فاطمہ کا بیٹا طلب کر رہا ہے اور تم جاؤ گے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دو گے، تم جاؤ فقط دیکھو کیا کہتے ہیں امام، واپس چلے آنا، لیکن ان کی بات تو جا کے سن لو کم از کم۔ زہیر اٹھتے ہیں بالکل ایک اترے ہوئے چہرے کے ساتھ، ایک مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ، پریشان حال ہیں، یہ خوف ہے کہ بس امام نے بلا لیا تو میں کیا کروں گا۔ لیکن جاتے ہیں امام علیہ السلام جب خیمے میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تاریخ میں نہیں لکھا کہ امام اور زہیر کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا گفتگو ہوتی ہے، یہ نہیں معلوم۔ فقط اتنا معلوم ہے کہ جب زہیر اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو اب ان کا چہرہ کھلکھلا اٹھ رہا، اب وہ خوشحال ہیں، ایک گلاب کی طرح ان کا چہرہ جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ اب وہ زہیر نہیں رہا جو کہ ملاقات سے پہلے کا زہیر تھا، اب یہ زہیر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس زہیر کے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی آتے ہیں اپنی مال کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، یہ سب وصیتیں کرتے ہیں۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب زہیر امام علیہ السلام کے پاس جانے کو تیار ہو چکے ہیں۔ زہیر کہتے ہیں کہ اب میرا خیمہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، یہ تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ زہیر جب جا رہے ہیں اور امام کی جانب جاتے جاتے ان کی بیوی ان کو روک لیتی ہے، کہتی اے زہیر تم جا تو رہے ہو، لیکن زہیر دیکھو جب قیامت کے دن وہ وقت آئے تو مجھے بھول نہ جانا اور حسین کے جد سے میری شفاعت ضرور کرا دینا۔ حسین اپنے لوگوں کو خلافظ کر کے حسین کے خیمے میں آ جاتے ہیں، حسین کی صف میں آ جاتے ہیں۔ عاشور کا جب دن آتا ہے تو یہ وہی زہیر جو کل تک عثمانی مسلک کا تھا، آج اتنا عظمت اس نے پیدا کر لی ہے، اتنا عظیم ہو چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے میمنے کی سرداری اس کو دیتے ہیں۔ آج یہ وہی زہیر ہے، یہ وہی زہیر ہے کہ ایک طرف اگر میسرے کی سربراہی حبیب ابن مظاہر کے پاس ہے جو حسین کا قدیمی دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، تو یہ زہیر کی یہ اس وقت شان و شوکت ہے کہ میمنے کا سردار زہیر کو بنایا جاتا ہے۔ یہ وہی زہیر ہے جس کی توبہ اس طرح سے قبول ہوتی ہے۔ جنگ ہوتی ہے، زہیر شہید ہوتے ہیں، جب شہید ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ اصحاب شہید ہوتے ہیں، اہل بیت شہید ہوتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام تک وہ تنہا رہ جاتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے کہ جب اس عظمت دیکھیں زہیر علیہ السلام کی، جب یاد کرتے ہیں اپنے اصحاب کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ابطال الصفا، یا فرسان الحیجہ، یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن عروہ، یا زہیر ابن قین، مالی انادیکم، میں تم لوگوں کو صدا دیتا ہوں لیکن تم جواب نہیں دیتے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں لیکن کوئی میری بات پہ لبیک نہیں کہتا، تم لوگ جو اس خیری نیند میں سو چکے ہو کیوں مجھے کوئی جواب نہیں دیتا، کیوں اس اہل حرم کا کوئی دفاع کرنے کے لیے نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمیں صحیح معنوں میں اس عزاداری کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے جلد از جلد اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔